السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مصارف ہوں، یعنی کم سے کم اس پہ خرچہ آیا ہو، اس میں فضول رسومات نہ کی گئی ہوں، فضول خرچہ نہ کیا گیا ہو، مائیوں، مہندی، ڈھولک یہ سب کچھ نہ ہو۔ اسی طرح شادی کے دن کوئی بھی ایسا غیر شرعی کام نہ ہو نکاح کے دن جس میں جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں منع فرمایا ہو، بینڈ باجا نہ ہو، اسی طرح میوزک نہ ہو، موسیقی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اور پردے میں رہ کر یہ سارا کام ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو۔ سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اس میں کم سے کم اخراجات کیے جائیں، سادگی سے شادی کی جائے، سادگی سے نکاح کیا جائے۔ دیکھیے جب ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا، جب شرعی امور کا خیال رکھا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح جیسی بابرکت ایونٹ کو انجام دیا جائے گا تو انشاءاللہ العظیم اس میں ضرور برکت ہوگی اور خوشحالیاں بھی ہوں گی۔ ایک اور بڑی وجہ جو شادی میں بے برکتی کا باعث بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق مہر بہت زیادہ متعین کرنے کا رواج ہو گیا ہے کہ حق مہر سوچا یہ جاتا ہے کہ حق مہر جتنا زیادہ ہوگا ہماری بیٹی، ہماری لڑکی اتنی ہی محفوظ ہوگی۔ مرد طلاق دینے سے پہلے سوچے گا کہ میں اس کو طلاق دوں یا نہ دوں، حق مہر کیسے ادا ہوگا۔ یہ ہے آج کل ہمارے لوگوں کے ذہن، سوچیں ہمارے لوگوں کی یہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ لوگ عجمی لوگوں کے رسم و رواج سے متاثر ہو کر بھاری بھاری مہر مقرر کرنے لگے، تو آپ نے خطبہ میں لوگوں کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ مسلمانوں کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگوں، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ مقرر کرو، اس لیے کہ اگر یہ دنیا ذرا بھی عزت اور شرف کی چیز ہوتی اور اللہ کی نظر میں یہ کوئی بڑائی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ وہ زیادہ مہر مقرر فرماتے۔ لیکن جہاں تک مجھے علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نکاح میں بھی 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا، اور نہ صاحبزادیوں کی شادی میں 12 اوقیہ سے زیادہ مہر مقرر فرمایا۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئیں، انہوں نے قرآن شریف کی آیت وآتیتم احداہن قنطارا پڑھی۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اعتراض کیا کہ اس پابندی پر اعتراض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر سے یہ فرماتے ہوئے اتر گئے، کل الناس اعلم من عمر حتی العجائز، یعنی ہر شخص عمر سے زیادہ علم والا ہے، حتیٰ کہ بڑھیاں بھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلہ میں شدت فرمانے سے رک گئے۔ مناسب حق مہر مقرر کرنا چاہیے، ہاں اگر کوئی زیادہ بھی کرتا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ حق مہر مناسب ہی مقرر کیا جائے، کیونکہ شادیوں کا کامیاب ہونا یہ مہر کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یعنی اگر مہر کو بنیاد بنا لی جائے کہ شادیاں اس طرح کامیاب ہوگی تو پھر یہ کوئی بنیاد اچھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کامیاب بنیاد ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہیں جس میں بہت بھاری بھرکم حق مہر لکھوایا گیا، کروڑوں کا لکھوایا جاتا ہے، لیکن وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، اور بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہیں جس میں حق مہر صرف 5,000 یا 10,000 مقرر کیا جاتا ہے تو لیکن وہ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں، خوشحال بھی ہوتی ہیں۔ پھر آگے مسئلہ ہے حق مہر ادا کرنے کا۔ بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں کہ وہ حق مہر کو ادا کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، یا حق مہر کو ملتوی کر دیتے ہیں، یا حق مہر ساری زندگی ادا ہی نہیں کرتے۔ تو اس میں بھی سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مرد نے بھی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس نے عورت کو دھوکہ دیا، پھر وہ مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو وہ اللہ کے حضور اس حال میں ہوگا کہ زنا کا مجرم ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ شادی کی رات ہی ادا کر دیا جائے، نہیں اگر اس وقت نہیں ہے تو پھر وقت لے لیا جائے، بیوی سے وقت لے لیا جائے کہ میں فلاں وقت میں آپ کو ادا کر دوں گا، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ میں کبھی ادا ہی نہیں کروں گا، تو پھر یہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔